أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں سائم.7 یوٹیوب چینل۔ اس چینل کے ذریعے آپ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 تا 56 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اس جب نجیناکم چھڑوایا ہم نے تم کو، نجیناکم من آل فرعون چھڑوایا ہم نے تم کو سے قوم فرعون، یسومونکم پہنچاتے تھے تم کو سوء العذابی برا عذاب، یذبحون ذبح کرتے تھے ابناءکم بیٹوں تمہاروں کو، اور یستحیون زندہ رکھتے تھے نساءکم بیٹیوں تمہاری، اور فی میں ذالکم اس کے بلاء من ربکم آزمائش تھی سے پروردگار تمہارے، عظیم بڑی۔ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب کرتے تھے، جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، تو اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور اس جب فرقنا پھاڑا ہم نے بکم البحر ساتھ تمہارے دریا، فانجیناکم پس نجات دی ہم نے تم کو، واغرقنا اور ڈبو دیا ہم نے آلا قوم فرعون فرعون، اور انتم تم تنظرون دیکھتے تھے۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر دیا اور تمہیں اس سے پار کر دیا اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے اس میں ڈبو دیا، اور اس جب وعدنا وعدہ دیا ہم نے موسیٰ 40 لیلتاً رات، ثم اتخذتم العجل پھر پکڑا تم نے گائے کا بچہ، من بعدہ پیچھے اس کے، وانتم اور تم ظالمون ظالم۔ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچہ پوجنا شروع کر دیا اور تم ظالم بن گئے۔ ثم پھر عفونا معاف کیا ہم نے، عنکم من بعدی تم سے بعد، ذالک اس کے، لعلکم تاکہ تم تشکرون شکر کرو۔ لیکن ہم نے باوجود اس کے پھر بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ وَإِذْ اور جب آتینا ہم نے دی موسیٰ الکتاب موسیٰ کتاب، والفرقان اور معجزہ، لعلکم تاکہ تم تہتدون راہ پاؤ۔ اور ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے۔ اور اس جب قال کہا موسیٰ لقومہ نے واسطے قوم اپنی، یا قومی اے میری قوم، انکم تحقیق تم نے، ظلمتم ظلم کیا، انفسکم جانو اپنی، باتخاذکم العجل ساتھ پکڑنے تمہارے بچڑا، فتوبو پس توبہ کرو، الی طرف باریئکم پیدا کرنے والے اپنے، فقتلوا پس مارو، انفسکم جانو اپنی، ذالکم یہ، خیر لکم بہتر تم کو، عند نزدیک، باریئکم پیدا کرنے والے اپنے، فتابا پس پھر آیا، علیکم اوپر تمہارے، انہ تحقیق وہ، هو التواب الرحیم وہ ہے پھر آنے والا مہربان۔
جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، بچے کو معبود بنا کر تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو اور اپنے آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، وہی تمہاری توبہ قبول کرے گا، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم و کرم کرنے والا ہے۔ وہاں اور اس جب کل تم کہا تم نے یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمنا، ہرگز نہ ایمان لاویں گے، لکا واسطے تیرے، حتیٰ یہاں تک کہ نار اللہ، دیکھیں ہم اللہ، جہرتاً ظاہر، فآخذتکم الصاعقۃ، پس پکڑا تم کو بجلی نے، اور تم تنظرون، دیکھتے تھے۔ اور جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہری حالت میں نہ دیکھ لیں، تو تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ ثم پھر بعثناکم من بعدی، زندہ کیا ہم نے تم کو پیچھے موتکم، موت تمہاری، لعلکم، تاکہ تم تشکرون، شکر کرو، لیکن پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ اب ہم آیت نمبر 49 تا 56 کی تفسیر پڑھیں گے۔ یہاں آل فرعون سے مراد صرف فرعون اور اس کے اہل خانہ ہی نہیں، بلکہ فرعون کے تمام پیروکار ہیں، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اغرقنا آل فرعون، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا۔ یہ غرق ہونے والے فرعون کے گھر والے ہی نہیں بلکہ اس کے فوجی اور دیگر پیروکار تھے۔ سمندر کا یہ پھاڑنا اور اس میں راستہ بنا دینا ایک معجزہ تھا، جس کی تفصیل سورہ الشعراء میں بیان کی گئی ہے۔ یہ سمندر کا مد و جزر نہیں تھا۔ بعض منکرین معجزات کا خیال ہے کہ یہ سمندر کا مد و جزر تھا، حالانکہ ایسا نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ یہ گاؤ سالہ پرستی کا واقعہ اس وقت شروع ہوا جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنو اسرائیل جزیرہ نما سینا پہنچے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے سامری کے پیچھے لگ کر بچے کی پوجا شروع کر دی۔ انسان کتنا ظاہر پرست ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اور نبیوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ کے باوجود انہوں نے بچے کی پوجا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔ اسی طرح یہ بحر کلزم پار کرنے کے بعد کا واقعہ ہے۔ ممکن ہے کہ کتاب یعنی تورات ہی کو فرقان سے تعبیر کیا گیا ہو، کیونکہ ہر آسمانی کتاب حق و باطل کو واضح کرتی ہے، یا معجزات کو فرقان کہا گیا ہے کیونکہ معجزات بھی حق و باطل کی پہچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرک پر متنبہ فرمایا تو پھر انہیں توبہ کا احساس ہوا۔ توبہ کرنے کا طریقہ یہ تجویز کیا گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے کو آپس میں قتل کرو۔ اس کی 2 تفسیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سب کو 2 صفوں میں کھڑا کر دیا گیا اور انہیں کہا گیا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو، اور دوسری یہ کہ ارتکاب شرک کرنے والوں کو کھڑا کیا گیا اور جو لوگ اس سے محفوظ تھے انہیں کہا گیا کہ انہیں قتل کرو۔ ابن کثیر میں مقتلین کی تعداد 70,000 بتائی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس پر بطور عتاب ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کے لیے دعا کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا یہ مطلب ہے کہ ابتدا میں جن لوگوں پر بجلی گری آخر والے اس کو دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس میں بتائے گئے احکامات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور سنت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی روشنی میں اپنی زندگی کو دین اسلام کے تحت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میرا درس پسند آیا تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔